والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہترین راستہ ہے، بہترین رہنمائی ہے، بہترین زندگی ہے، کامیاب ترین زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہ سراسر مسلمانوں کے لیے نقصان ہے، خسران ہے، ناکامی ہے، ذلت ہے۔ اس میں جو سنت ہے کہ بھئی سنت کسے کہتے ہیں، سنت کیوں ضروری ہے؟ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ پر میری سنت لازم ہے، اور میرے جو خلفاء ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت بھی آپ پر لازم ہے، جو وہ عمل کر کے گئے۔ اس کے بغیر مسلمان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقے نکال لیے جائیں اس کی زندگی سے تو اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلی ہے یہ زندگی۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ ان سنت تطلق علی، آپ سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، سکوت کو اور صحابہ کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ان سنت تطلق علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و سکوتہ و طریقۃ الصحابہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی خیریں بھی ہمیں ملیں، دنیا کی برکات ملیں، آخرت کی سعادتیں بھی ملیں، دنیا کی سعادتیں بھی ملیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سنت کی زندگی سے ہٹ جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں یہ امت کہ ان کو راستہ دیا گیا، ان کو طریقہ سمجھایا گیا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے آپ کے لیے رسول کی زندگی، رسول کا طریقہ۔ اگر ہم اس کو ہلکا سمجھ لیں گے کہ سنت ہے چھوڑ دیں سنت، اچھا اس میں جو سب سے جس سنت کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے وہ داڑھی ہے، یہ ہماری ریش ہے، داڑھی ہے ہماری۔ اس پہ آج کل کیا کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، میں بڑے درد سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ داڑھی پہ جتنا آج کھلواڑ ہوتا ہے، جتنا مذاق ہوتا ہے، کسی چیز پہ بھی نہیں ہوتا۔ اور کچھ عقل مند جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، کچھ عقل مند یہ بھی کہتے ہیں یہ تو اس زمانے میں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، یہ تو اس وقت کی عادت تھی، یہ تو معاشرے میں تھا داڑھی رکھنا۔ جبکہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور تمام صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور کچھ تو اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے، اتفاق ہے تمام علماء کا، علماء حق کا اس پر
کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، ایک قبضے سے کم نہیں ہونی چاہیے داڑھی۔ اب اس کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے ایک چیز عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بہترین چیز ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے، لیکن ہمارے دل میں قدر نہیں ہے۔ اور میں ایک حدیث سناتا چلوں، جس کا حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ، کہ جو میری سنت کو مضبوط پکڑے گا، من تمسک بسنت عند فساد امتی، میرے امت کے فساد کے دور میں، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ گویا کہ 100 شہیدوں کا جو اجر ہے اس کو مل رہا ہے جس زمانے میں سنتیں مٹ چکی ہیں، اور یہ تو بڑی مظلوم چیز ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جس پہ بڑا مذاق اس کا اڑایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس زمانے میں تو یہ بھی تھا۔ صحابہ تو حضور کی ادنا سی ناراضگی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک صحابی نے ایک بالا خانہ بنایا، تو حضور نے پوچھا، تو جب دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ پتہ کیا، معلوم ہوا، جی کیا ہوا؟ جی یہ معلوم کیا تھا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ جب دیکھا تو ناگواری ہوئی، تو یہ نہیں کہا کہ میں گرانے جا رہا ہوں، جا کے گرا دیا، پھر بتایا بھی نہیں۔ پھر جب ایک مرتبہ حضور گئے، جب دیکھا تو خوش ہو گئے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کو کراہت ہے اس چیز سے کہ کوئی داڑھی کاٹے، سب سے بڑی دلیل جو کسرا کا جو گورنر تھا بازان یمن میں، اس وقت جب حضور کا خط پہنچا تو کسرا نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کیا فرمایا کہ یہ جو بدو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ مجھے بھیجتا ہے یہ چیز۔ وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا کہ جاؤ ایسے کر، اس کو گرفتار کر کے۔ جب یہ 2 بندے گئے وہاں پہ، تو ایک کی مونچھیں بڑی تھی اور داڑھی چھوٹی تھی، عباس کہتے ہیں ہے بھی نہیں، خشخشی داڑھی تھی۔ تو حضور نے چہرہ پھیر لیا کہ یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، ہمارے خدا کا حکم ہے۔ حضور نے کہا میرے رب نے تو اس طرح نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے، اور جو سب سے مظلوم سنت ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور نفسانی اس پہ چل کے اس کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ جی وہ جو سعودیہ کے علماء ہیں، فلاں مصر کے ہیں، وہ تو داڑھی کاٹتے ہیں، ہم نے ان کو تھوڑی دیکھنا ہے، ہمارے لیے تھوڑی دلیل ہے، معیار تھوڑی ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، تامل کو دیکھنا ہے، تابعین کو دیکھنا ہے، تبع تابعین کو دیکھنا ہے، ان کو تھوڑی دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ آج کل نوجوانوں کو کیا محبت ہے؟ فلاں گلوکار ہے، فلاں اداکار ہے، اس نے یہ پہنا ہوا تھا، اس نے وہ پہنا ہوا تھا، تو میں بھی ویسے پہنوں گا، اگرچہ وہ مجھے جچے یا میرے ساتھ وہ چیز بھلی اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے اس میں وہ کارٹون ہی کیوں نظر آئے، لیکن وہ پہنے گا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو ہم اظہار کرتے ہیں اپنے نبی سے محبت کا، لیکن چلتے اس کے خلاف ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میری کسی کی دل آزاری مراد نہیں ہے، بلکہ میں یہ درد سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جتنا مذاق ہو رہا ہے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے، پھر میں دوسری بات کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہمارے بڑے بڑے قراء، حفاظ، قرات کا کورس کیا، 7 عشرہ کے قاری بنے، بڑے بڑے قاری بنے، داڑھی کے ساتھ مذاق نہیں چھوڑا۔ خشخشی داڑھی کو کاٹنا، داڑھی کو اندر کرنا، یہ کیسے نبی کے ساتھ محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ داڑھی کو چھپانا، داڑھی کو اندر کرنا، داڑھی کو کاٹنا، اور قرات ایسی کرنا کہ قلابیں ملا دینا معذرت کے ساتھ، یہ کون سی محبت ہے نبی کے ساتھ؟ یہ کیسی محبت ہے؟ فنکار ہے، گلوکار ہے، فنکارہ ہے، اداکارہ ہے، ویسے کپڑے پہننے ہیں، ویسے میں نے میک اپ کرنا ہے، ویسے میں نے تیار ہونا ہے، عورت یا مرد دونوں کی بات ہو رہی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، وہ پہن رہے ہیں، اس چیز کو اپنا رہے ہیں۔ میرے نبی کی محبت کیسی ہے کہ ہم داڑھی کے ساتھ ایسا مذاق، اور یہ اس کو رواج میں لایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میں گزارش کروں گا ان حفاظ سے، ان قراء سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ دیکھیں میرے نبی کے ساتھ ایسا مذاق نہ بنائیں اس سنت کا
کہ آپ اس کو رواج میں لانا چاہتے ہیں کہ ایسا رواج آ جائے کہ لوگ اسے برا کہنا بھی چھوڑ دیں، بس وہ کہیں بس اس سے کمپرومائز ہو گئے، بس یہی ٹھیک ہے، داڑھی نہ ہو حافظ صاحب ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے۔ میں کوئی مسائل بیان نہیں کر رہا، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں، ایران کا ایک شاعر تھا، بہت پرانی بات ہے، اس پہ ایک قصہ ہے، تو اس کی شاعری بڑی دل سوز اور دل پہ اثر کرنے والی بڑی بہترین قسم کی ہوتی تھی۔ تو کوئی بندہ متاثر ہو کے وہ ان شاعر صاحب کے پاس چلا گیا کہ بڑا بزرگ بندہ ہے، اس کے کلام سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی معرفت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا انسان ہے، میں جا کے زیارت تو کروں، یہ کون ہے؟ جب وہاں گئے ایسے حال میں پہنچے کہ وہ جو شاعر صاحب تھے ان کے سامنے وہ نائی کھڑا ہے، اس طرح لے کے ان کی داڑھی کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ جب گیا تو وہاں بڑا حیران ہوا اور بڑے ایک درد والے اور غصے والے انداز سے کہا، جھلا کر کہا کہ آغا ریشمی تراشی، اے سردار جناب آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، بھلے ریشمی تراشم ولیکن دلے کسے نمی تراشم، یہی دھوکہ ہوتا ہے، ہمیں داڑھی تو کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ ہر بندے کا یہی جواب ہوتا ہے، جی یہ تو کر رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں دکھاتا۔ اچھی بات ہے، کسی کا دل نہ دکھانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس موقع پہ کہنا یعنی داڑھی تو کاٹ رہا ہوں، یعنی یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ تو اللہ نے اس بندے کو ہدایت دینی تھی نا، اس کے دل میں اللہ نے ایک جملہ ڈالا، ولیکن دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی، لیکن حضور کا دل تو دکھا رہے ہو نا اس پہ اسرا چلا کے۔ اس پہ اس نے اشعار کہے، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہمراز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے فلاں کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو اندھا ہو چکا تھا، صرف شاعری پہ حضور سے محبت کر رہا تھا، ظاہری الفاظ پہ، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، تو نے میری آنکھیں کھول دی، مرابا جانے جانا ہمراز کر دی، جس کی محبت اور عشق میں اشعار کہتا تھا تو نے اس کے ساتھ مجھے ملا دیا، پہچان کروا دی کہ ہاں رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب کوئی نبی کی اس سنت پہ اسرا پھیرے گا، کیسے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہوگی، کیسے ان کے روح کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں بڑے درد سے عرض کر رہا ہوں، یہ عام ہوتی جا رہی ہے چیزیں۔ خدا نہ خواستہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے، میں پھر اس بات کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں، تمام انبیاء، کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے کہ جس نبی کی یعنی اس کی داڑھی نہیں تھی یا کاٹی ہو۔ تمام صحابہ، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اس سے ایک مٹھی سے کم کی ہو داڑھی، یا کسی کی خشخشی داڑھی ہو، چھوٹی داڑھی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی تبع تابعی سے بھی ثابت نہیں، یہ بات کے خرافات ہیں۔ تو اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کرے، نفس کے حوالے ہو کر پھر الٹی سیدھی اس میں تعویلیں ڈھونڈنا اور دلائل ڈھونڈنا۔ اب یہ دیکھیں نا، آج کے لیے سوال آ رہے ہیں کہ جی اس وقت تو ابو لہب اور ان کی بھی تو داڑھی تھی، تو بس ایک معاشرے کا حصہ تھا، ایک عادت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسی نبی سے محبت ہے، یہ کیسے حضور سے محبت ہے؟ موجودہ اداکارہ ہو، فنکارہ ہو، ان کی چیزیں اپنانی ہے، چاہے جیسا بھی لگے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہ تو پھرتے ہیں، اگر کوئی درندہ ان کو نظر آ جائے جنگل میں اور اس کا ڈیزائن پسند آ جائے تو وہ کٹوا لیتے، بالوں کو ایسے بنا لیتے ہیں۔ کوئی پرندہ نظر آئے اس سے متاثر ہو گئے، کوئی کیڑا نظر آئے اس سے متاثر ہو گئے، تو ویسے پھر ہم بھی ویسے بنائیں گے۔ ان کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، نفس کے اس میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ خود پریشان ہو کے آخر کار خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بڑا روشن راستہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے صحابہ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو محبوب بنا لے تو میرے نبی کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی کی زندگی سے روح گردانی کرنا، نبی کے ساتھ بے وفائیاں کرنا اور امیدیں اتنی بڑی بڑی رکھنا، تو اس لیے یہ فتنہ بڑا عام ہو رہا ہے۔ دلیل کیا دی جا رہی تھی؟ خصوصی ہمارے جو حفاظ کرام ہیں، میں ادب سے، میرے دل میں بڑا ادب ہے ان کا، قراء حضرات ہیں، بڑا ادب ہے دل میں، لیکن کیا کہتے ہیں، حقیقت بھی تو بیان کرنی پڑتی ہے۔
قرات پر تو اتنی زیادہ محنت کی، لیکن یہاں اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں رکی، اور یہ آج کل فیشن بن چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ بھی اس سے کمپرومائز کر جائیں، سمجھوتا کر لیں کہ بس یہ ایسا ہی ہے۔ یہ ہرگز دین نہیں ہے، یہ میرے نبی کے سنت کے بالکل خلاف ہے۔ خواب تو بہرحال ایک جو اس مسائل ہیں شریعت کے، اس میں تو خواب کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ جب پہلی بار عمرے پہ حاضری ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں حاضر ہوئے تو سلام پڑھے انہوں نے، تو 3 چیزیں ان پر منکشف ہوئیں روضہ مبارک پہ۔ 3 چیزیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ رہے ہیں اور سلام کر کے آگے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو داڑھی کاٹتے ہیں اور وہ جب سلام کرتے ہیں تو حضور بڑے درد سے جواب دیتے ہیں، بڑے دکھ سے جواب دیتے ہیں، لیکن جیسے ایک بہت شفیق ماں ہوتی ہے نا، نافرمان اولاد ہوتی ہے، تو وہ جواب تو دے رہے ہیں لیکن بڑے درد اور دکھ سے جواب دے رہے ہیں۔ پھر دوسرے لوگ دیکھے کہ جو اپنی ذات میں دیندار ہیں، جن کی داڑھی ہے، شرع کے مطابق ہیں، لیکن اپنی ذات تک دین ہے، تو انہیں خوش ہو کر سلام دے رہے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، علماء ہیں، شیوخ ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغ کا کام ہے، علماء ہیں، لکھنے لکھانے والے ہیں۔ وہ جب گزر کر سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگ انگ سے خوشی ٹپکتی ہے، خوشی ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا ان کو جواب دیتے ہیں کہ حضور سے ہر انگ انگ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور جیسے ایک ایک جسم کا حصہ خوش ہو رہا ہو، مسکرا رہا ہو، ایسے جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ منشا پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کبھی سوچا جب ہم وہاں جا کے سلام کرتے ہیں، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کبھی اللہ والوں کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، جو قریب جا کے سلام دیتا ان کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فتنے میں ہم نہ پڑیں۔ ہاں، جو کاٹ رہا ہے اور گناہ بھی سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، لیکن ڈیزائن بنانا، یہاں ایک ہلکی سی ایک لائن لگا دی، کبھی یہاں بنانا، اس سے بچیں، خدا را اس سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے بچیں ہم۔ قسم قسم کے ڈیزائن بنانا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا۔ وہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کی امت ہیں، نبی نے کتنے ہمارے لیے دعائیں مانگی، کتنا تڑپے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر بڑا ہی وہ رکھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے، بس ہمیں تو آخرت میں، خدا نخواستہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ویسے سوچ لیں کہ ہمارا جب سامنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چہرہ پھیر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم نیت کریں، جتنے بھائی ہیں، سنت پر چلنے کی، اسی میں کامیابی ہے، ساری دنیا کی اسی میں کامیابی ہے۔ اگر وہ کافر ہیں، اسلام لا کر یہی زندگی ہے، اور مسلمان تو خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے زندگی بتائی ہے، اسے چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سراسر سراب ہے، سراب، یہ دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اندر۔ یہ اوپر سے ہمیں نظر آتا ہے جناب ان کی اتنی عزت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، جو فنکار ہیں، اداکار ہیں، جو اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن ہمیں اوپر اوپر عزت نظر، کچھ بھی نہیں ہے اندر، سارا گند ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی چھوڑیں گے، نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے، دنیا آخرت کی سعادتیں اس بندے کو مل جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔